مزید اس کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور مزید اس سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں نظام الہی کے حوالے سے. جیسے آپ نے الکتاب کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ الکتاب جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور تخلیق کیا, اسی کے اندر اپنے قوانین رکھ دیے. تو اس میں ایک ہائپوتھیسس یہ بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ جو بلیک ہولز ہیں, تو یہ جو بلیک ہولز جو ہیں تو یہ گیٹ وے ہیں اس دوسری دنیا کا, کیونکہ یہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے, ٹائم اور اسپیس ختم ہو جاتا ہے اس میں نا, اور اس کے ارد گرد جو حالہ ہوتا ہے اس کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں, جس کو سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں ستاروں کے اس مقام کی قسم کھاتا ہوں کہ جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں. یعنی کہ ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک اسٹار جو ہے تو وہ جب اپنی انرجی ختم کر دیتا ہے تو اس کی ڈینسٹی کم ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ سکڑنے لگتا ہے, تو ارد گرد کی چیزوں کو جب وہ نگلتا ہے تو وہی بلیک ہول بن جاتا ہے. تو وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس ختم ہو جاتا ہے, اندر اس کے کیا ہے کوئی نہیں جانتا, کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گیٹ وے ہے اور الکتاب جو ہے اس کے بیونڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا کوئی ایک فزیکل کوئی بک ہے کہ جو ایگزسٹ کرتی ہے, یا یہ کوئی نان فزیکل یا ورچوئل ٹائپ کی چیز ہے؟ جیسے ہم گوگل کو دیکھیں تو گوگل ورچوئلی ایگزسٹ کرتا ہے, فزیکلی آپ کہیں کہ بھائی گوگل آپ کر لیجئے اور گوگل کے اندر وہ انفارمیشن ہے تو وہ انفارمیشن آپ کو فزیکلی کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے, الا یہ کہ آپ اس کا کوئی پرنٹ آؤٹ لے کر ہارڈ کاپی لے لیں. سافٹ کاپی ورچوئلی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو کیا الکتاب اس طرح کی کوئی چیز ہے, یا وہ کوئی ایک فزیکل کوئی ایگزسٹنس رکھتی ہے؟ اور یہ جو تھیوری بیان کی جاتی ہے کہ یہ گیٹ وے ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, تو یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اور کافی لوگ اس حوالے سے اپنے اوپینین بناتے ہیں کہ بلیک ہولز جو ہیں یا ایسی دوسری اینٹیٹیز جو انسان کو آج تک سمجھ نہیں آ سکی ہیں, ان کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے دوسری دنیاؤں سے یا ہائر جو ڈائمینشن ہے اسپرچولیٹی وہاں سے. اور بلیک ہول پہ لوگوں کا زیادہ فوکس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو آپ نے ایونٹ ہرائزن بتایا ہے, یعنی وہ جو اس کا حالہ ہوتا ہے جس پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہیں, تو وہ جگہ آج تک انسان کو یا سائنس کو پراپرلی سمجھ اس لیے نہیں آ سک رہی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اسپیس اور ٹائم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اسپیس اور ٹائم کا ٹوٹنا یہ ایک چونکہ ہمارے کانسیپٹ سے بیونڈ چیز ہے, جیسے کہ ہم نے اپنی ایپیسوڈز میں بھی لوگوں سے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان سے ڈسکس کیا تھا کہ اسپیس اور ٹائم سے ماورا ہم سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا. تو جو ایونٹ ہرائزن ہے اس کا نام ہی یہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایریا ہے بلیک ہول کے ارد گرد جہاں پر اسپیس بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور ٹائم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو بظاہر یعنی کہ فرض کریں کہ کوئی چیز اگر ایونٹ ہرائزن سے گزرے گی یا اگر بلیک ہول میں گرے گی تو جو باہر سے مشاہدہ کرنے والا ہے اس کو ایسا لگے گا کہ وہ چیز وہاں پر اب ہمیشہ کے لیے سٹاپ ہو گئی ہے. جو ایونٹ ہرائزن ہے وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ چیزیں سٹاپ ہو گئی ہیں, جبکہ حقیقت میں وہ وہاں سٹاپ نہیں ہوئی ہوتی, وہ کہیں چلی جاتی ہیں, لیکن دیکھنے کے لیے وہ چیز وہیں پر آپ کو نظر آتی رہتی ہے. تو اس کو ایونٹ ہرائزن کہتے ہیں. اب یہ کہ کیا بلیک ہول ایکچولی الکتاب سے جڑتا ہے یا کہاں پر جاتا ہے, اس کے لیے ہمیں مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھوس بات نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہمیں ابھی بلیک ہول نہیں سمجھ آ رہا تو ہمیں کیا پتا کہ کل کو سائنس جب ترقی کر جائے تو پتہ لگے کہ یہ بلیک ہول بجائے الکتاب سے جڑنے کے یہ کسی پیرالل یونیورس سے جڑتا ہو, یا اسی یونیورس میں یہ کوئی وارم ہول ٹائپ کی چیزیں ہوں کہ آپ یہاں اس یونیورس کے اس مقام میں اگر چلے گئے تو اسی یونیورس کے کسی بہت دور دراز کے مقام سے آپ برآمد ہوں, اگر تو آپ سروائیو کر جاتے ہیں بلیک ہول کو. کیونکہ ایک انسان تو ابھی تک تو کوئی انسان یا کوئی ایسا میٹیریل نہیں بنا جو بلیک ہول کو سروائیو کر سکے, اس کے پریشر کو, اس کی گریوٹی کو. جیسے آپ جانتے ہیں ایون لائٹ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں, لائٹ بھی ریفلیکٹ نہیں ہوتی, وہ لائٹ کو بھی اپنے اندر لے جاتا ہے. تو پروبیبلٹیز کہی جا سکتی ہیں, لیکن یہ کہ ہم اس کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الکتاب سے ہی کنیکٹڈ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے. دوسرا اس میں ہمیں اہم پہلو یہ رکھنا چاہیے کہ بلیک ہول آر دا پارٹ آف دس یونیورس اینڈ دے آر انٹیگرل پارٹ, مینس ایون ہماری گیلیکسی کے بھی سینٹر میں ایک بہت بڑا میسو بلیک ہول موجود ہے,
اور ہر گیلیکٹک سینٹر میں ازیوم کیا گیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں لازمی طور پہ. تو چونکہ یونیورس کے اندر ہی بلیک ہولز موجود ہیں، اور الکتاب کا جو میں نے آپ سے ڈسکشن کیا یا جو ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ اس نور میں ہے، جو نور الہی، جو فرسٹ اینٹیٹی جو کریٹ ہوئی، جس نور میں جو نور کریٹ ہوا، اس نور میں یہ قوانین طے شدہ ہیں، اس کے اندر ہیں. تو اس نور تک ایکسس کے لیے تو آپ کو اس کائنات یا کائناتوں کی حدوں کو کراس کر کے جانا پڑے گا. تو یہ کوئی اتنا ہمارے لیے پروبیبلسٹک نہیں ہے کہ بلیک ہول الکتاب سے جڑتے ہوں. بلیک ہول اپنی جگہ کسی دوسری ڈائمینشن سے بھی جڑ سکتے ہیں، الکتاب سے بھی جڑ سکتے ہیں. ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے. یہ ایک ابھی علمی بات ہے. اب نظام الہی جو ہم اتنا ڈسکس کر رہے ہیں، اور اتنی ساری ہم نے اس پہ بحث بھی کی ہے اس حوالے سے، اور ہمارے ناظرین بھی اس کو مسلسل سن رہے ہیں، تو یقیناً ان کے ذہن میں اب یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ حقیقتاً ہم کس چیز کو نظام الہی کہہ رہے ہیں. ہمارا نظام الہی کہنا مراد کیا ہے، اور نظام الہی اور فطرت کیا کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ہمیں اپنی رائے دیجئے کہ حقیقتاً نظام الہی کیا چیز ہے، یا کیا نظام ہے جس کو ہم نظام الہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس میں نظام الہی کے حوالے سے ہم نے کچھ بنیادی اصول تو طے کر لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سپریم اتھارٹی ہے جس کو ہم خدا یا اللہ یا کسی اور ناموں سے موسوم کرتے ہیں، اور اسی سپریم اتھارٹی نے وہ قوانین پیدا کیے جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں، اور انہی قوانین کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فورسز کچھ کام کرتی ہیں جن کو ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ تو کچھ بیسک پرنسپلز ہیں کہ جو ہم نے اپنی ڈسکشن کے اندر بیان کیے، اور اس پر ہمارا ایک کنسنسس موجود ہے. اس کو اگر ہم فردر ایلیبریٹ کریں تو چیزیں کچھ اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کو ہم ایک ہائرارکی کے اندر اگر دیکھیں تو ایک بادشاہ ہوتا ہے. وہ بادشاہ جو ہے وہ قانون بناتا ہے، یا کسی قانون کے تحت وہ بادشاہت کو حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنی ایک ہائرارکی میں ایک بیوروکریسی ڈیولپ کرتا ہے جس کو ہم وزراء کہتے ہیں یا گورنرز کہتے ہیں. ان ریاستوں میں کہ جہاں پر وہ بادشاہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہاں پر بھی اسی کے نام کا سکہ چلتا ہے، وہاں پر اسی کے نام کے آرڈرز چلتے ہیں، وہاں پر اسی کا قانون چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کر بھی رہا ہوتا ہے اور کروا بھی رہا ہوتا ہے، اور لوگ اسی کے نام سے اس قانون کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں. اسی میں جزا و سزا بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسی کے اندر جو ہے جابز بھی مل رہی ہوتی ہیں، اسی کے اندر ساری ٹیکسیشن کا بھی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے دنیاوی ایک مثال دی تاکہ چیزوں کو ہم سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو اس سے بہت بالا تر ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھیں تو اسی طرح کی ہائرارکی اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر بھی پائی جاتی ہے. قرآن کے اندر جیسا کہ ملائے اعلیٰ یعنی اوپر کی مجلس کا ذکر ہے، جس میں بیان کیا جاتا ہے شیطان کے حوالے سے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب اوپر کی مجلس میں لوگ جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے. تو اس میں اوپر کی مجلس کے اندر بھی شیطان کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو انہی مجلس والوں کی طرح سمجھ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی مجلس یا ملائے اعلیٰ کوئی ایسا مقام ہے جو فزیکل نہ ہو بے شک، لیکن یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے اوپر کی ایک جگہ ہے. تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بیوروکریسی کی ایک ٹاپ موسٹ اسمبلی ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر اسمبلی کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر بڑے ڈیسیجنز جو ہیں تو وہ ہوتے ہیں، جس کو سورہ قدر کے اندر جو ہے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ کے فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اوپر کی مجلس ہے تو پھر نیچے کی بھی کوئی مجلس ہونی چاہیے، یعنی جس کو ہم نیچے کی مجلس کہہ رہے ہیں تو وہ یعنی دنیا سے متصل کوئی مجلس ہونی چاہیے. یعنی وہ فرشتے جو کہ خدا کے احکام کو لے کر، یعنی بادشاہ نے ایک حکم نافذ کیا
اور اس حکم کو جو ہے اس ملائے اعلیٰ تک پہلے پہنچایا گیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو فردر زمین پر نافذ کیا گیا. تو یہاں پر بھی کوئی ایک ہائرارکی ہونی چاہیے جس کو ہم سمجھنے کے لیے لوور اسمبلی کہہ سکتے ہیں. اس لوور اسمبلی کے اندر فردر کیا ڈویژنز ہیں اس کی اگر ہم بحث نہ کریں تو بریفلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں اوپر سے حکم کی شکل میں یا اسکیم کی شکل میں نافذ ہو رہی ہیں. وہ اسکیم بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ صدیوں کی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ 100 سالوں پر محیط ہوتی ہے, بعض اوقات وہ اسکیم جو ہے ہزاروں سالوں پر محیط ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو وہ اسکیم جو ہے وہ زمین پر نافذ ہو رہی ہے, اسی اسکیم کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, یہ تو وہ اسکیم ہے کہ جو پراپرلی دنیا کو چلانے کے لیے, نظام کو چلانے کے لیے نافذ ہو رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں کہ جو الکتاب کے اندر درج ہیں اور وہاں پر ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں معاملات کیا ہیں کہ اوپر سے ایک اسکیم نافذ ہوئی اور قانون کا ظہور ہوا اور چیزیں جو ہیں نیچے تک آ گئیں, اور جب نیچے تک آ گئیں تو نیچے والے کیا عمل کر رہے ہیں, تو یہی ہائرارکی پھر اس چیز کو اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے. اور جس کو قرآن کے اندر بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ فرشتے اور روح جو ہیں وہ اس کی جانب جو ہے وہ چڑھتے ہیں اور ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ بعد اوقات ڈیبٹ کریڈٹ جو ہوتا ہے 50,000 سال کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے, بعد اوقات 1000 سال میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, بعد اوقات 100 سال کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان کے اعمال وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, کہ تمام اعمال جو ہیں وہ اسی اللہ ہی کی جانب جو ہے وہ پھر ان کا رجوع ہوتا ہے. تو یہ انسان کے اعمال پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں, پھر ان اعمال کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اب وہ فیصلہ جو ہے اس کو ہم انسان کے اعمال کو 2 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں. ایک وہ اعمال کے جو فزیکل اعمال ہیں اور ایک وہ جو کہ نان فزیکل اعمال ہیں. فزیکل اعمال یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا, تو فزیکل اعمال کا نتیجہ فوراً ہی ظاہر ہو جاتا ہے. ہم اگر کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگائیں گے تو ہماری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے. یہ گریویٹیشنل فورس کی جو ایک اصول ہے یا قانون ہے, اس کی ہم نے خلاف ورزی کی تو ہمیں اس کا نتیجہ فوراً ہی بھگتنا پڑ گیا. اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو ہم کسی میڈیکل سائنس کے کسی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا ڈیبٹ اور کریڈٹ یہیں پر ہی ہو جاتا ہے. تو فزیکل لاس کا تو معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ دیر یا جلد یا بدیر وہ اسی وقت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. جہاں تک نان فزیکل تعلقات ہیں جس میں اخلاقیات آ جاتی ہے, اخلاقیات کے اندر اگر آپ قوموں کے عروج اور زوال کو دیکھیں تو جیسے ابن خلدون نے کہا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ اخلاقیات ہے. تو اخلاقی پرنسپل کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس نظام کا دوسرا اسپیکٹ ہے جس کے اندر نان فزیکل لاز ہوتے ہیں. تو خدا کی جانب جو امور رجوع کر رہے ہوتے ہیں اس میں فزیکل لاز رجوع کرتے ہیں, تو جیسے ہی وہ رجوع کرتے ہیں تو یہ کائنات کے اندر ایک لا موجود ہے کہ اس کا ڈیبٹ کریڈٹ ایکول اسی وقت ہو جائے گا. لیکن جو نان فزیکل لاز ہیں تو وہ اس کا ریٹریبیوشن, اس کا نتیجہ, اچھا عمل کرو گے تو اچھا ملے گا, برا کرو گے تو برا ملے گا. تو ان کو بھی یہی اینٹیٹیز اور یہی نظام نافذ کر رہا ہوتا ہے, یہی نظام چلا رہا ہوتا ہے, یہی نظام جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا ڈیبٹ کریڈٹ اس دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے لیکن منتہا کمال تک نہیں پہنچ پاتا, کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے جھوٹ بولا اور فوراً ہی اس کی زبان جل گئی. کیوں کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر جزا و سزا کا سسٹم نہیں ہوتا. تو اس کو ایک ڈیلیڈ پروسیجر کے تحت اور ایک ڈیلیڈ پرنسپل کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے. اور اس ڈیلے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس کے پیچھے جو ڈیبٹ کریڈٹ کا قانون ہوتا ہے, جزا سزا کا قانون ہوتا ہے, اس کی بنیاد سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر ایک شخص نے 20 سال پہلے کوئی جرم کیا بہت بڑا, کسی شخص کے ساتھ اس نے غبن کیا. اب اس کا ریٹریبیوشن اس کو 20 یا 25 سال کے بعد مل رہا ہے. اس کے کاروبار کے اندر مسلسل لاسز ہونا شروع ہو گئے, اس کی زندگی جو ہے وہ ایک اجیرن ہو گئی ہے. اس نے جو تکلیف ادھر پہنچائی تھی تو اس تکلیف کا کچھ حصہ اس کو ملنا شروع ہو گیا. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 20 سال پہلے چیزیں بھول چکا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے نظام الہی کا. تو نظام الہی کو ہم اگر ایز ہول سمجھیں تو بیسیکلی نظام الہی خدا کے قوانین کے نفاذ کا ایک سسٹم ہے. اور وہ قوانین صرف فزیکل لاز ہی نہیں ہیں, فزیکل لاز تو نیچر کے اندر آ جاتے ہیں بہت حد تک, وہ نان فزیکل لاز بھی ہیں جس میں اخلاقی قوانین بھی ہیں, جس میں مذہب کے بھی کچھ پہلو آ جاتے ہیں,
اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور دنیا کے اندر جو اخلاقی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جن ہستیوں کو چنا گیا ہے اس میں ہمارے پاس پیغمبر موجود ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. وہ سارے اخلاقی پرنسپلز جو ہے وہ کرکس اس کا بتا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں نظام الہی ہے جس کے اندر فرشتے موجود ہیں، جس کے اندر ام الکتاب موجود ہے، جس کے اندر زمین کے اوپر بھی فرشتے موجود ہیں، اور زمین کے اندر جو ہے انسان بھی موجود ہیں جو پیغمبروں کی شکل میں یا دیگر کسی ہستی کی شکل کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ان نان فزیکل لاز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو خدا کے نظام کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اگر انسان ان کو ڈیویٹ کرے گا تو اس دنیا میں بھی اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایک پوری ایک ہولسم پکچر ہمارے سامنے نظام الہی کی جو ہے وہ آتی ہے. اس میں آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا واضح کیجیے گا کہ اس کے اندر فردر وہ کون سے اسپیکٹس ہیں نظام الہی کے کہ جو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نظام الہی جو ہے تو جب اس دنیا کے اندر وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے، جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ یہ سارا پروسیجر جو ہے تو وہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیجرل گاڈ. تو وہ پروسیجرل گاڈ جو ہے تو وہ پروسیجرل کیوں ہے، وہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل کیوں نہیں ہے، وہ رینڈم کیوں نہیں ہے کہ ہم اس کو جب چاہیں، یعنی ہمارے مذہب کے اندر جو خدا کا تصور ہے وہ تو یہی کہ خدا وہ ہے کہ جو جب چاہے کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک پروسیجر کے تحت سارے کام کرتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو عین ممکن تھا کہ ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے وہ آنکھ جھپکتے اور وہ مدینے میں موجود ہوتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. انہوں نے تو اپوزٹ سمت میں جا کر، بالکل مدینہ ادھر ہے اور اپوزٹ سمت میں جا کر غار ثور کے اندر انہوں نے پناہ لی، کچھ دن وہاں پر مقیم رہے. جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب وہ راستہ تلاش کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک گائیڈ سراقہ کے ذریعے مدینے کا سفر کیا. تو یہ اسباب و علل کی دنیا جو ہے پیغمبروں تک کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں خدا کو جبکہ وہ قادر مطلق ہے تو وہ اس نظام کو بائی پاس کر لے، ایٹ لیسٹ اپنے ان ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اور وہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اسی کے مشن کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ اسی پروسیجر کے تحت وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے. بدر کے اندر بھی جب تک 313 لوگ سارا سر و سامان نہیں لا دیا گیا تب تک جو نہیں خدا کی مدد نہیں آئی. اور احد کے اندر جو ہے یہی معاملہ جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے مسلمانوں نے تھوڑی سی بھی کم ہمت دکھائی اور اس کے بعد احد کے اندر معاملات کچھ آگے بڑھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان بھی اٹھانا پڑا. تو یہ تھوڑا سا اس کی جانب آپ ضرور واضح کیجیے گا نظام الہی کو بیان کرتے ہوئے. جی، یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا، بلکہ سوالات کیے ہیں اس میں آپ کے کافی سارے آپ نے ایک ساتھ کمبائن کر دیے ہیں. تو ایک ساتھ تو ان کو ڈیٹیل میں ابھی ان کا جواب دینا جو ہے وہ کافی طویل ہو جائے گا. تو مختصراً پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے بتایا نظام الہی کی جو ایک اپنی ہیرارکی ہے یا جو اس کا آرگینوگرام ہے، وہ بالکل آپ نے اس کو صحیح طریقے سے بتایا کہ سب سے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ملائے اعلیٰ کا ذکر کیا ہے تو وہ آتا ہے. پھر ملائے اعلیٰ جو اپنے ملائے اعلیٰ سے جو احکامات نیچے آتے ہیں ان کو ریسیو کرنے والا بھی تو کوئی خدا ہی کے نظام ہی کی کوئی اینٹیٹیز ہوں گی. ڈائریکٹ وہ انسانوں پہ اس طریقے سے تو نہیں آ سکتا. اسی لیے قرآن میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب بتایا جاتا ہے کہ جب ملائے اعلیٰ سے کوئی خبر اتر رہی ہوتی تو شیاطین وہاں پر کان لگاتے ہیں کہ ان کو خبر مل جائے کہ اوپر سے کیا فیصلہ ہوا ہے. تو پھر ان کے اوپر آگ اور دھواں چھوڑا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. ملائے اعلیٰ سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نیچے کی طرف. کس کی طرف آتی ہے؟ کبھی وہ انبیاء ہوتے ہیں جن پہ وحی آ رہی ہوتی ہے، اور جب انبیاء نہیں ہیں تو کیا ملائے اعلیٰ اس وقت کام نہیں کر رہا؟ کیا اس وقت اللہ کا نظام رک گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو چل رہا ہے، مسلسل تدبیریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. قرآن میں کہیں بھی اس چیز کا اشارہ تک نہیں ہے کہ وہ جو معاملات ہو رہے تھے وہ منقطع ہو گئے ہیں. تو جیسے شب قدر کی یا لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں کلیئر بتایا جاتا ہے کہ روح اور ملائکہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. اور پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ مینس یہ بھی ایک کنٹینیوس وے میں ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے. تو نبوت تو ختم ہو گئی اپنے ہر معنوں کے ساتھ، لیکن یہ کہ
انبیاء کرام کے علاوہ جو زمین ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملائکۃ الارض جو زمینی ملائکہ ہیں، یا جو وما بینہما یا جو اس کے درمیان میں جو ملائکہ ہیں، وہ اس ملائے اعلیٰ کا حصہ نہیں، وہ بیچ کے اور زمین کے ملائکہ ہیں. تو لازمی طور پر پھر ملائے اعلیٰ سے معاملات کمیونیکیٹ ان کو ہوتے ہوں گے، اور ان کو جب ہوتے ہوں گے تو یہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب وہ چیز ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے. جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم پر کچھ پڑھنے والی نہیں پڑتی، اس سے بیشتر کہ ہم اس کو ایک کتاب میں پہلے خلق کریں تاکہ جو تم سے اللہ لے لے اس پہ تم افسردہ نہ ہو، اور جو تمہیں عطا کر دے اس پر تم مغرور نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ ہونے سے پہلے کہیں اور ہو چکا ہوتا ہے، اور ڈیلیڈ، تھوڑا ڈیلے کے ساتھ ہونے کے بعد وہ اس زمین پر آتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی، یا کچھ ایسے کیسز ہیں جس کو پریکاگنیشن کہا جاتا ہے، کہ ان کو تھوڑا سا فیوچر کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ویسا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں، سچے خواب. تو کیا ان کو مستقبل پتہ کیسے لگ رہا ہے؟ جبکہ مستقبل ایک اگر آپ کوانٹم فزکس کے لحاظ سے لیں تو مستقبل ایک پروبیبلٹی ہے، بہت ساری پروبیبلٹیز میں سے کوئی ایک پروبیبلٹی مستقبل کہلاتی ہے. یعنی متعین نہیں ہے کہ یہی مستقبل ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ مستقبل کا ایک حصہ ایسا ہے جو متعین ہو جاتا ہے، جس کو ہم قریب کا مستقبل کہیں گے. یہ جو قریب کا مستقبل ہے اس کے بارے میں سورہ حدید بیان کر رہی ہے کہ اس کو پہلے کریٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ کیوں کریٹ کر دیا جاتا ہے؟ کہ کانسٹنٹ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، ان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی رائے فائنلی قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر رائے نہیں اپنی بناتے. جب اللہ تعالیٰ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اللہ وہ رائے ملائے اعلیٰ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ملائے اعلیٰ اس رائے کو، جو پھر ہم ملائے ارضی ہم جن کو کہہ رہے ہیں یا لوور اسمبلی ہم کہہ رہے ہیں، اس کو کمیونیکیٹ کرتی ہے. اور پھر ملائے ارضی اس کو اس زمین پر جب وقت آتا ہے اس انسان کا، وہ اس انوائرمنٹ میں آتا ہے، اس وقت پہ آتا ہے، تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. یعنی آپ جو بنیادی طور پر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک عالم مثال کی، ایسٹرل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز اب زیر بحث آ گئی ہے، تو ہم بعد میں پھر باقی سوالات کو اگر لے لیں تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ہم ایڈریس کر لیں، عالم مثال کو. جی، یہ جو جگہ ہے جہاں پر ملائے اعلیٰ سے جو ملائے سماوی ہیں، یعنی ہمارے آسمان کا جو ہمارے جو آسمان ہے، یہ جو پہلا آسمان ہے، اس کو ہم ملائے سماوی دنیا کا آسمان کہہ لیتے ہیں، یا وہاں کی مجلس کہہ لیتے ہیں. تو وہ ریسیو کرتی ہے ملائے اعلیٰ سے. وہ جہاں ریسیو کرتی ہے اس جگہ کو تصوف میں، اہل تصوف نے اس کو عالم مثال کہا ہے یا ایسٹرل ورلڈ کہا ہے. عالم مثال اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ چیزیں وہاں پر اپنی مثالی صورت میں موجود ہیں، وہ حقیقتاً وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں. جیسے مطلب آپ اگر وہاں پر کوئی کتاب دیکھیں تو کتاب کا مطلب ایکچوئل وہاں کتاب نہیں ہے، وہ کتاب علم کا مظہر ہے، ایک علم کا سمبل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ وہاں شعر دیکھتے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو حقیقتاً وہ چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کی آپ کے اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں وہ وہی چیز ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایشیا سے متعلق ہے اور وہ وہاں پر الو کو دیکھتا ہے عالم مثال میں، خواب میں، تو اس کے لیے وہ نحوست کی علامت ہے، کیونکہ اس کے کلچر میں الو کو نحوست کی علامت لیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی انگریزوں کے ہاں یا ویسٹرن کلچر میں کوئی الو کو دیکھتا ہے وہاں پر، تو اس کے لیے وہ حکمت کی علامت ہے، وزڈم کی علامت ہے، کیونکہ وہاں پر الو کو وزڈم کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو یہ بڑا کانٹیکسچوئل ہے کہ کون دیکھ رہا ہے عالم مثال کو. یعنی عالم مثال کو دیکھنے سے مراد آپ کی خواب میں دیکھنا ہے، اور جو خواب ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم عالم مثال سے ہی کنیکٹ ہو جاتے ہیں کسی حد تک. اچھا، ہم اپنے بہت سارے خواب تو ہمارے اپنے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن جو سچے خواب ہیں وہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہم عالم مثال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ خواب سچے ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اگر اس ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سانپ حملہ کر رہا ہے یا کوئی کتا حملہ کر رہا ہے یا کوئی شیر حملہ کر رہا ہے، تو آپ کے کلچرل کانٹیکسٹ میں جو ایک شعور بنا ہوا ہے وہ اسی شعور کے تحت آپ کو وہ چیز دکھائی گئی یا دکھتی ہے. وہی چیز
دوسرے کلچر والے کو دیکھنے میں کچھ اور محسوس ہوگی, کچھ اور دکھے گی. تو چیزیں حقیقت میں وہ وجود نہیں رکھتی, اسی لیے اس کو عالم مثال کہتے ہیں کہ وہ مثالی صورت رکھتی ہیں جو آپ کے کلچرل بیک گراؤنڈ یا آپ کے بلیفز یا آپ کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی مسلمان عالم مثال میں دیکھے گا تو اس کو ملائکہ یا بزرگ ٹائپ کی اشیاء دکھائی دیں گی. کوئی ہندو اگر عالم مثال میں دیکھے گا تو اس کو اپنے دیوی دیوتاؤں ٹائپ کی چیزیں دکھائی دیں گی. کوئی ایتھیسٹ اگر عالم مثال کی طرف دیکھے گا, یعنی خواب میں اگر اس کے آ جائے تو اس کو دنیاوی اشیاء دکھائی دیں گی بہت زیادہ, اس کو کوئی ایسی مہیر العقل چیز نہیں دکھائی دے گی. تو یہ آپ کے عقائد بہت زیادہ اس کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ریالٹی اپنی جگہ کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ اسی لیے اس کو عالم مثال یعنی ایک مثالی عالم کہا جا رہا ہے. تو اس کو جو ریسیونگ اینڈ ہے, ملائے اعلیٰ سے جو چیز ریسیو کرتی ہے وہ عالم مثال کرتا ہے. اب عالم مثال یہ بہت اہم ہے کیونکہ ایسٹرل ورلڈ جو ہے یہ اگر اب ہم اس کو سورہ حدید کی روشنی میں سمجھیں تو یہ بالکل پیرالل ہے ہماری دنیا سے. آپ سمجھیں کہ ہماری دنیا کی ایک فوٹو کاپی ہے, لیکن جس طریقے سے ایک ٹھوس ہوتی ہے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ لائٹ کی بنی ہوتی ہے, تو وہ ایک سمجھیں ایک روشنی کی ایک دنیا ہے, لیکن بالکل حقیقت ایسی ہی ہے جیسی ہماری دنیا ہے. اب اس کے بھی اپنے درجات ہیں کہ جو اس کا اچھا درجہ ہے, جو اس کا اونچا درجہ ہے وہ تو ملائکہ کے کنٹرول میں ہے, لیکن جو اس کا نچلا درجہ ہے جس کو اس کا اسفل کہا جائے گا وہ جنات کے یا آپ سمجھیں کہ شیاطین کے یا ایسی چیزیں وہاں بسیرا کرتی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہیں, جن کو آپ پازیٹیو نہیں کہہ سکتے. تو عالم مثال ایک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو, یعنی کہ اس میں ایسی جگہیں بھی ہیں جو کہ عالم جو ملائے اعلیٰ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں, اور ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ کسی اور ہی جگہ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں, جس کو ہم شیاطین کی دنیا یا شیاطین کا معاملہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے عالم مثال میں شعوری طور پر کوشش کر کے داخل ہونا, یا کوئی بھی ایسی جو تدبیریں ہوتی ہیں یا طریقے ہوتے ہیں جن کو مراقب مجاہدے وغیرہ کہا جاتا ہے, ان میں اگر آپ کو انسان خود سے بغیر کسی اس کے داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے. انسانی شعور الٹ بھی سکتا ہے, انسان جو ہے وہ بے راہ بھی ہو سکتا ہے, گمراہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ وہاں پر جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کچھ تو دیکھتے ہیں جس کی بنا پر وہ اتنے یقینی ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں, جبکہ وہ ایک مغالطہ ہوتا ہے, بہت بڑا ڈیلوژن ہوتا ہے, ایک فریب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے عالم مثال ایک ایسی جہت ہے کہ جس میں ہمارا انسانوں کا اس میں زیادہ دلچسپی لینا یا اس کو سمجھنا ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے, الا یہ کہ اللہ ہی کسی کو اس کا رکن بنائے یا اس میں داخل کرے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو نظام الہی میں ملائے اعلیٰ کے بعد جو مقام آتا ہے زمین پر وہ آپ اس کو عالم مثال کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ملائے اعلیٰ تو ایک حد تک کافی پرفیکٹ, یہ جو عالم مثال ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے. عالم مثال میں جو پھر واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں جو اوپر سے ڈیسیژن نیچے آیا ہوتا ہے, تو وہ ڈیسیژن ہونے کے بعد وہ ویٹ میں ہوتا ہے کہ زمین پر جب وہ وقت آئے, زمین اس اینگل پہ پہنچے یا اس بندے کی زندگی اس اینگل پہ پہنچے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں. تو یہ ایک پوری ہیرارکی ہے نظام الہی کی. تو اس نظام الہی میں دو بڑی فورسز ہیں. ایک وہ فورس جو کہ فزیکل قوانین کو ہینڈل کر رہی ہے, گریویٹیشن, سیارے, ستارے, اجرام فلکی, ان سب کو چلانے والی قوت کون ہے؟ گریوٹی کہا جاتا ہے. لیکن آج تک سائنس گریوٹی کو ایکسپلین نہیں کر پائی. کتنی تھیوریز آ چکی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ گریوٹی کیا ہے. اسی طریقے سے پھر ڈارک میٹر ہے, ڈارک انرجی ہے, اینٹی میٹر ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں کیا ہیں. اور انہوں نے میٹر کے مقابلے میں کئی بڑی مقدار میں انہوں نے میٹر کو گھیر رکھا ہے. ان سب چیزوں نے ہر چیز کی بنیاد گریوٹی بتائی جاتی ہے, لیکن گریوٹی کیا ہے سائنس اس کو آج تک ڈیفائن نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے یہ فزیکل اینٹیز یا فزیکل لاز کو گورن کرنے والی جو اینٹیز ہیں وہ بھی نظام الہی کا حصہ ہیں, اور
جو نان فزیکل جیسے آپ نے بتایا اخلاقی قوانین یا یہ جو سزائیں یا جزا نافذ ہوتی ہے زمین پر کسی پر بھی، اس کو بھی نافذ کرنے والی اینٹیٹیز یہ نظام الہی ہی ہے. تو یہ ہم اس کا ایک اوور آل سادہ سا ہم نے کوشش کی ہے کنکلوژن دیں. ادروائز یہ نظام بہت زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی نظام آپ ایون کسی ملک کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی کتنی ہیرارکیز ہوتی ہیں کہ اس میں پہلے وفاقی حکومت ہوتی ہے، پھر صوبائی حکومت ہوتی ہے، ان حکومتوں کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے اندر بہت سارے محکمے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈویژنز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے نظام الہی کوئی بہت آسان سی چیز نہیں ہے کہ اسے آپ ایک ہی نشست میں بیان کر سکیں. تو اس کے مطلب بڑے بڑے ہم نے سر ڈویژن بیان کر دیے ہیں کہ ایک وہ ڈویژن جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتا ہے یا معاملات اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتے ہیں ملائے اعلیٰ، پھر ملائے اعلیٰ اس کو جو ملائے سماوی ہے اس تک کمیونیکیٹ کرتا ہے یا عالم مثال تک، اور پھر عالم مثال سے وہ چیزیں زمین پر ظہور پذیر ہوتی ہیں. اور زمین پر بھی ان کو جو ظہور پذیر کرتے ہیں وہ ملائکہ ارضی ہیں. یعنی 99% جو نظام الہی ہے وہ ملائکہ پر مشتمل. انسانوں کا یا دیگر مخلوقات کا اس میں کچھ اور حصہ ہو سکتا ہے، جیسے انبیاء نظام الہی کا ہی حصہ تھے، ایسے کوئی دوسرے جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ کہف میں، اصحاب کہف ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ نظام الہی کا ہی حصہ تھے، لیکن یہ کہ وہ انڈائریکٹ حصہ، ڈائریکٹ حصہ نہیں. تو لیکن اس کا جو ڈائریکٹ حصہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑی مقدار میں ملائکہ ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر رکھے ہیں. تو وہ کوئی انسان تو نہیں ہوتے نا ہمارے آگے پیچھے، وہ جو آگے پیچھے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ملائکہ ہیں. اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ جو محافظ ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو انسان کی موت کے لیے بھی ملائے اعلیٰ اس کا نظام الہی کا اپنا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت کسی پہ موت ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. پھر مرنے کے بعد اس کو کہاں رکھنا ہے، علیین میں رکھنا ہے، سجین میں رکھنا ہے اس کی روح کو، یہ بھی معاملہ سارا نظام الہی ہی دیکھتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کا جو سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے وہ نظام الہی سے. اس کے بعد مطلب ہم جو سوچتے ہیں کہ ہمارا براہ راست واسطہ اللہ سے ہے، اللہ سے تو ہے لیکن وہ ایک پرسنل کیپیسٹی میں، لیکن جو لیگل کیپیسٹی ہے جس کے تحت ہمیں حالات فیس کرنے ہیں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، وہ ہمارا نظام الہی سے. تو اس لیے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نظام الہی کو سمجھے بغیر یا اس کے قوانین کو سمجھے بغیر یا اس قانون الہی کو سمجھے بغیر خدا سے توقع رکھنا یہ کوئی ایسی بس کوئی معجزاتی بات ہو سکتی ہے کہ خدا چاہے تو بس پھر وہ بائی پاس کرے تو کرے، لیکن اس میں بھی بہت بڑا سوال ہوگا کہ خدا کسی ایک انسان کے لیے اپنے تمام قوانین کو، اپنے نظام کو کیوں بائی پاس کرے، جبکہ وہ قوانین اس نے خود بنائے. صحیح.